رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معراج کی شب معلوم ہوا امت کو تیری رفعت کا پتہ، معراج کی شب معلوم ہوا امت کو تیری رفعت کا پتہ ہے، قدموں کے نیچے عرش اولا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، اللہ کا کروڑ شکر معراج کی بابرکت ساعتوں کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حاضری کا شرف عطا ہو رہا ہے۔ اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان بابرکت لمحات کے طفیل اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ خوشی اور شکرانے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر بہت سارے اعزاز اللہ کریم نے اس امت کو عطا فرمائے۔ بطور خاص 3 اعزاز کا میں ذکر کر کے گفتگو کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا اعزاز جو اس رات کے اندر اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اس امت کے راہبر اور رہنما امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اس رات کے اندر اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ یہ بہت اعلیٰ اعزاز ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ یہ اعزاز دنیا کے اندر اللہ نے صرف اور صرف آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے یہ خوش بختگی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا اعزاز جو اس رات کا ہے، اور یہ رات یاد رکھنے والی ہے، شکرانے والی ہے، اللہ کے دربار کے اندر عجز والی ہے، وہ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس رات کے اندر اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ رب کے دربار میں سجدہ کا جو نور ہمیں دیا گیا وہ بھی اسی رات کی مرہون منت ہے۔ اور ایک تیسرا اعزاز ہے اس رات کا کہ جس وقت اقصیٰ کی مسجد میں اجتماع ہوا نبیوں اور رسولوں کی موجودگی کے اندر، اور تمام نبیوں نے تقاریر کی عظیم و شان، اور ان تقاریر کے اندر ان پر جو اللہ کا فضل تھا انہوں نے اس فضل کا تذکرہ کیا۔ اور ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ جب آمنہ کے لال کی تقریر کی باری آئی تو نبی محترم نے 3 مرتبہ اس امت کو نبیوں کے سامنے یاد فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دیگر بھی بہت سارے اعزازات ہیں، اس لیے مسلمان ایسی راتوں کو بلاتا نہیں ہے،
وہ انہیں یاد رکھتا ہے جو کرم والی، برکت والی، رحمت والی، اللہ کے دربار سے فیض لینے والی راتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم چند لمحے اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوئے ہیں، اللہ اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کے اندر چونکہ پیاری رات ہے، تو اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشاہدات فرمائے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں دیکھی اور امت کو ان کی خبر عطا فرمائی، ہم اس رات کے اندر ان میں سے چند مشاہدات اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے سماعت کریں گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات کے اندر یہ جو آسمانوں کی طرف سفر ہوا، اس کے متعلق مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضری دی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنت رأیت ملکا فی السماء علی سریر، میں آسمانوں پر ایک فرشتے کو دیکھا کرتا تھا جو تخت کے اوپر جلوہ گر تھا۔ یہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر ایک فرشتے کی کہانی کو بیان فرمایا کہ میرا آسمانوں پر آنا جانا ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، تو میں ایک فرشتے کو دیکھا کرتا تھا جو ایک تخت کے اوپر جلوہ گر تھا، لہو 70,000 ملک صفوفا، اور اتنا شان والا فرشتہ تھا کہ 70,000 فرشتے صفوں میں ہر وقت اس کے سامنے موجود رہتے تھے۔ یعنی وہ تخت پر بیٹھا ہوتا تھا اور 70,000 فرشتے صفوں کی صورت کے اندر اس کے سامنے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وَكُلُّ نَفْسٍ يَتَنَفَّسُ ذَلِكَ الْمَلَكُ، یہ فرشتہ جو تخت پر بیٹھا تھا، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ سانس لیتا تھا، یخلق اللہ من نفسہ ملکا، تو اس کی ہر سانس سے اللہ مزید ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں کی کوئی ایگزیکٹ تعداد نہیں بتا سکتا، ان کی تخلیق ہوتی ہی رہتی ہے اور ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ جو عظیم فرشتہ جبریل کہتے ہیں تخت پر بیٹھا ہے آسمانوں پر، اور اس کے سامنے 70,000 فرشتے صف در صف وہ حاضر رہتے ہیں، اور اتنی شان والا فرشتہ ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی ہر سانس کے بدلے میں رب مزید ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس فرشتے کا اعزاز ہے۔ جبریل کہتے ہیں وَالْآن رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَلَكَ عَلَى جبل کاف منکسر الجنا وَهُوَ يَبْكِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس فرشتے کو میں نے دیکھا کہ وہ جبل کاف کے اندر ہے، پر اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَبْكِي، اور وہ رو رہا ہے۔ اتنا عظیم فرشتہ جسے میں یوں دیکھا کرتا تھا کہ وہ آسمانوں پر عظیم تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے 70,000 فرشتے صف در صف کھڑے ہیں، وہ سانس لیتا ہے تو ہر سانس میں ایک فرشتہ مزید پیدا ہوتا ہے، لیکن اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اسے اس کا جو پروٹوکول تھا اس سے واپس لے لیا گیا۔ وہ جو 70,000 فرشتے اس کے سامنے صف در صف کھڑے تھے، وہ عزت اس کی ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ اس کے پروں کو توڑ دیا گیا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جبل کاف کے اندر ہے اور پر اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ رو رہا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی کاف پہاڑ پر، جبل کاف پر میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ رو رہا تھا کیونکہ میں فرشتوں کا سردار ہوں اور تمام فرشتے میرے تابع ہیں۔ جب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے فلما رآنی قال لی اتشفعونی، جب میری ملاقات ہوئی مجھے اس نے دیکھا تو کہنے لگا کیا آپ میری اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے؟ میرے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے، کیا میری سفارش آپ اللہ کے دربار میں کریں گے؟ آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پوچھا قلت ما جرمک، میں نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے، تمہارا غلطی اور تمہارا قصور کیا ہے، کس وجہ سے
یہ جو عہدہ تھا تم سے واپس لے لیا گیا، 70,000 جو فرشتے تھے وہ ہٹا دیے گئے، پر تیرے توڑ دیے گئے، اور آسمانوں سے اٹھا کر تمہیں اس جبل کاف کے اندر ڈال دیا گیا، اور اب تو رو رہا ہے۔ بتا تیرا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش کے اندر تجھے یہ سزا دی گئی، اور اب تو کہتا ہے کہ میں تیری اللہ کے دربار کے اندر سفارش کروں۔ جبریل کہتے ہیں کہ جب میں نے اس فرشتے سے اس کا جرم پوچھا تو فرشتہ کہنے لگا، قال کنت علی السریر لیلۃ المعراج، اس نے عرض کی کہ اے جبریل، معراج کی رات میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا، جس وقت آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ اس رات کے اندر میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا، برابر 70,000 فرشتے میرے سامنے تھے، میری ہر سانس سے ایک مزید فرشتہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو فرشتہ کہنے لگا، فمرنی محمد، تو میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آسمانوں کی طرف جب سرکار بڑھے، میں تخت پر بیٹھا تھا، اور سرکار کا میرے قریب سے جب گزر ہوا تو فرشتہ کہتا ہے، فما کنت لہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ یعنی سرکار میرے پاس سے گزرے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں کھڑا ہو کے استقبال کرتا، لیکن میں بیٹھا رہا اپنے تخت کے اوپر، فرشتے میرے سامنے تھے۔ میری یہ ادا اللہ کو سخت ناپسند آ گئی، اور تخت پر بیٹھا رہنے کی وجہ سے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے کی وجہ سے رب نے مجھے سزا دی۔ فَأَقَبَنِ اللَّهُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ، یہ جو سزا آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پر توڑ دیے گئے، مجھے اس تخت سے اٹھا دیا گیا، 70,000 جو فرشتے تھے وہ واپس لے لیے گئے، اب مجھے جبل کاف کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور میں رو رہا ہوں۔ میری یہ حالت اس لیے ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم معراج کی رات نہیں کی، سرکار کا گزر ہو گیا، میں اپنے تخت پر بیٹھا رہا، تو اللہ کو میری یہ بات، میری یہ ادا ناپسند آئی، تو رب نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ تو وَجَعَلَنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ كَمَا تَرَى، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس مکان پر اس وقت میں پہنچا ہوں، میری یہ حالت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں نے تعظیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوتاہی کی ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، فشفعت لہ، کہ میں اللہ کے دربار کے اندر تیری سفارش کروں گا، میں جاؤں گا اللہ کے پاس اور اللہ کے دربار میں تیری سفارش کروں گا کہ تیرے جرم کو معاف کر دیا جائے، اور تجھ سے جو خطا ہو گئی کہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہ کر سکا، تجھے معاف کر دیا جائے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار کے اندر پہنچا، جب ہم کلامی ہوئی، بات ہوئی، تو میں نے اس فرشتے کا تذکرہ کیا کہ اے میرے رب، وہ فرشتہ جو آسمانوں پہ تخت پر بیٹھا تھا، 70,000 فرشتے اس کے سامنے تھے، اس کا پروٹوکول ختم کر دیا گیا، اس کے پر توڑ دیے گئے، وہ جبل کاف کے اندر رو رہا ہے۔ اس نے آتے ہوئے مجھے کہا ہے کہ میری سفارش کرو، تو اے اللہ، میں عاجزی سے تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کا عہدہ اسے واپس دیا جائے، اس کی عزت، اس کا پروٹوکول اسے واپس دیا جائے۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے دربار کے اندر سفارش کی، وقال اللہ تعالی یا جبریل، تو جبریل کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے فرمایا، کلہ حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، مجھے رب نے کہا کہ اس فرشتے کو بتا دو، عہدہ واپس چاہتے ہو، پروٹوکول واپس چاہتے ہو، تخت واپس چاہتے ہو، پر واپس چاہتے ہو، اسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہو، تو اس جرم کا کفارہ یہ ہے کہ میرے سونے نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھ لو۔ یعنی جس وجہ سے تمہارا عہدہ لیا گیا تھا، ان کی تعظیم کرو، ان پہ درود و سلام پڑھو، ہم تمہیں تمہارا عہدہ واپس کر دیں گے۔ اور اب صرف یہ نہیں کہ اتنی کہانی انہوں نے سنائی ہے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے نے جیسے ہی سنا، فصلی ذالک الملک علیک، حضور اس نے فوراً ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے، فعفى اللہ عنہ، اللہ نے اسے معاف کر کے اس کی ساری عزتیں اسے واپس عطا فرما دی۔
یعنی یہ معراج کی رات کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ ہے، اور عزت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رب کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک فرشتہ کھڑا نہ ہو سکا تعظیم کے اندر، ادب کے اندر، تو رب نے اس کا پروٹوکول، اس کی عزت اور اس کا جتنا جلال تھا وہ ختم کر دیا، اور پھر دیا واپس تب جب اس نے جھوم کر سونے نبی پر کفارے کے طور پر درود و سلام پڑھا۔ ویسے تو فرشتے ہر وقت درود و سلام پڑھنے کے اندر مصروف رہتے ہیں، میں چونکہ معراج کی بابرکت ساتیں ہیں، بارحمت گھڑیاں ہیں، اور رجب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، شعبان آنے والا ہے جو اپنے دامن میں رمضان کی خوشخبریاں لے کے آنے والا ہے۔ میں ایک خوبصورت تحفہ معراج کی رات کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد کی خوشی کے اندر ڈیلی بیس پر کثرت سے اپنے سونے نبی پہ درود و سلام پڑھیے۔ دیکھیں سب سے خوبصورت نعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام ہے۔ یہ وہ نعت ہے جو رب بھی پڑھتا ہے، رب کے سارے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ نعت ہے جو ہر حال میں اللہ قبول فرماتا ہے، اور لب کھلتے ہیں اللہ بندے کو رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ میں اس کو اس انداز میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم جو ببتا اپنی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، جناب عمر پاک کا فتویٰ یہ ہے، آپ فرماتے تھے اگر چاہتے ہو تمہاری دعا اللہ کے دربار کے اندر شرف قبولیت پا جائے تو پھر ایسا کیا کرو، دعا سے پہلے بھی سونے نبی پہ درود پڑھا کرو، اور دعا کے بعد بھی سونے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، جب بھی پڑھو، جیسے بھی پڑھو، انداز جو بھی ہے، رب اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو رب کی شایان شان یہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ پہلی چیز قبول کر لے، آخری چیز قبول کر لے، درمیان والی چھوڑ دے۔ تم پہلے درود پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر درود پڑھو، تو جب پہلی آخری قبول ہوگی، بیچ میں جو مانگو گے اللہ اس پر بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ معراج کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، رحمت معاب لمحے ہیں، تو ایک عاد کیجئے کہ ہم ڈیلی بیس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ شیطان ہمیں بلا دیتا ہے، انسان بولکڑ ہے، یہ محبت نہیں ہے کہ ہفتے بعد جب کوئی کہے تو درود پڑھا جائے، کسی محفل میں جائیں تو درود پڑھا جائے، کوئی بولے تو ہمیں درود یاد آئے۔ یہ محبت نہیں ہے اس نبی کے ساتھ جس نبی نے ہر مقام پر اس امت کو یاد فرمایا۔ ہر مقام پر، کوئی مقام ایسا نہیں ہے سرکار اونچے ہوئے ہوں امت کو بلا دیا۔ یہی تو دیکھ لیجئے اس رات جب آپ نے اقصی کی مسجد کے اجتماع کو خیر بات کہا، آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، سدرہ پر پہنچ کے جبریل رک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہک بال برابر آگے جاؤں پر جل جائیں گے۔ پھر سونے نبی آگے بڑھنے لگے، اور پھر سونے نبی آگے کیسے بڑھے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سرکار اپنی بلندیوں سے، کمال کی وجہ سے بلندوں کی طرف بڑھنے لگے بغیر سہارے کے، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچ گئے لا مکان کی بلندیاں کراس کر کے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پردے اٹھنے لگے، میں اللہ کے بالکل قریب ہونے لگا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ میرا سونا رب میرے استقبال میں ابو بکر کی زبان میں مجھ محمد پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ ویسے تو رب پڑھتا ہی پڑھتا ہے، ویسے تو فرشتے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک رب اور رب کے سارے فرشتے سونے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لیکن اس رات کا خاصہ کیا ہے؟ کہا میں جب رب کے قریب ہونے لگا، پردے اٹھنے لگے، عجائبات اٹھنے لگے، تو میرے کانوں کے اندر یہ میٹھی میٹھی آواز آئی، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آواز آئی کہ میرا رب میرے استقبال میں ابو بکر کی زبان میں مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔
امت کو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ معراج کی شب سب پردے اٹھ گئے، لیکن بیچ میں تذکرہ ابو بکر کا ہو رہا ہے، تذکرہ محبوب اور محب کے اندر، راز و نیاز کی باتوں کے اندر ابو بکر کا ہو رہا ہے۔ اچھا، جو میں جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اونچے مقام پر ہمیں یاد کیا، تو جب سرکار بالکل قریب ہو گئے نا رب کے، تو رب نے پوچھا سونیا، یار یار کے پاس آتا ہے، تحفہ لے کے آتا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، تجھے میں نے عرش پہ بلایا ہے، جلوہ میں نے دکھانا ہے، تو تحفہ کیا لے کے آیا ہے؟ اور آقا حضور رحمت عالم نے اس موقع پر اللہ کے دربار میں کیا جملہ بولا؟ ربا، دو چیزیں لایا ہوں، ایک اپنی عاجزی لے کے آیا ہوں، دوسرا گناہگار امت لے کر آیا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز تھا، اس لمحے کے اندر بھی سرکار نے ہمیں نہیں بھولا۔ اسی لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے جنہوں نے ہر موقع پر ہمیں یاد کیا، زمین ہو یا آسمان، فرش ہو یا عرش، قبر ہو یا دنیا، ہر موقع پر امت کو یاد فرمایا، امت کا بھلا کیا، امت کا نام لیا۔ تو پھر امتی کو تو چاہیے کہ لمحہ لمحہ ان کا تذکرہ کرے، بات بات میں ان کا ذکر چھیڑے، قول قول میں ان کی خوشبوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے کہا یہ وفا نہیں ہے، کوئی یاد کروائے تو ہمیں سونا یاد آئے، وفا تو یہ ہے کہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ سونا یاد آتا رہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ تذکرہ بہت خوبصورت تذکرہ ہے، اور اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی عادت بنائیں، جب سوئیں تو بھی سونے پہ درود پڑھیں، اور صبح اٹھیں تو بھی سونے پر درود پڑھیں۔ اور یہ تذکرہ بہت خوبصورت تذکرہ ہے۔ اگر آپ کی عادت میں یہ ہے نا کہ سوتے ہوئے بھی آپ درود پڑھتے ہیں، اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ کی زبان پر پھر بھی درود و سلام جاری ہو جاتا ہے، تو ایک حادثہ ہونے والا ہے۔ کون سا حادثہ؟ ہم دنیا چھوڑنے والے ہیں، ہم قبر کے مہمان بننے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوگا، نیند موت کی کیفیت کی وہ ہمارے جسم پر طاری ہو جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، اور جب ہمارے پیارے ہمیں قبر میں دفن کر کے واپس پلٹنے لگیں گے، پھر جسم کے ساتھ روح کا وہ تعلق جوڑا جائے گا، پھر جسم کے اندر دوبارہ طاقت آئے گی، آنکھ کھلے گی۔ اور چونکہ دنیا میں عادت تھی جب بھی آنکھ کھلتی تھی درود جاری ہوتا تھا، اور اب بھی قبر میں آنکھ کھلے گی تو سونے نبی پر درود و سلام جاری ہو جائے گا۔ پھر بندہ محبت سے جملہ بولے گا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ میں نے پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ مشاہدات اور بہت سارے ہیں، چند مشاہدات ہم مزید اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے سماعت کریں گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے بندوں پر ہوا جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، خالی پتھر مارے نہیں جا رہے تھے، وہ اتنا بھاری پتھر تھا کہ مکمل سر کچل جاتا۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور ان کے سر کے اوپر سے ٹرک کا ٹائر گزر گیا تھا۔ ابھی چند دن قبل ان کا سالانہ تھا، بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھے حافظ تھے، بہت سادی طبیعت، بہت نیک سیرت تھے، لیکن جناب وہ منظر ہماری آنکھ نہ دیکھ سکی۔ میں ایک دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ان کا شہادت کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا کہ ان انداز کے اندر جب کوئی بندہ دنیا سے مسلمان جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور شہید کی شان بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن شہید کی شان کیا ہے؟ کہا شہید کو تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو درد ہوتا ہے۔ وہ منزل مقام پا گئے، لیکن میں سمجھانے کی خاطر ایک بات کر رہا ہوں، ایک بندے کے سر سے کوئی بھاری چیز گزر جائے، اس کا سر کچلا جائے،
پھر بندہ اس سر کو دیکھ نہ سکے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں معراج کی رات بڑھا, میں نے سروں کو کچلا ہوا دیکھا, کچلے گئے, بہت بھاری پتھر سر پہ مارا جاتا, سر مکمل کچلا جاتا, پھر سر درست ہوتا, پھر ایسا کیا جاتا. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ سخت ترین عذاب میں نے دیکھا. تو میں نے عذاب دیکھ کے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے, یہ کون ہے جن کے سروں کو بھاری پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے؟ بہت توجہ لگائیے, اس رات کے ساتھ خاص مناسبت ہے اس چیز کی بھی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ, یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر فرض نماز کے وقت جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے, فرض نماز میں سستی کرنے والے, فرض نماز کے وقت جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے. اور اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جان بوجھ کر جو فجر میں لیٹے رہتے. آنکھ کھل گئی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے غنودگی آ رہی ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, میں بڑا تھکا ہوا ہوں. یہ سارے جملے تیرے اپنے نہیں ہیں, یہ سارے جملے شیطان کے ہیں. وہ تھپکیاں لگاتا ہے جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے, وہ بندے کو مسجد کی طرف نہیں پلٹنے دیتا. وہ بندہ بڑا عظیم ہوتا ہے جو شیطان کو پاؤں تلے روند کے رب کے دربار کے اندر پہنچ جاتا ہے. اور یہ نماز اس رات کا تحفہ ہے. مجھے بتائیے, میں آپ کو کوئی تحفہ دوں, آپ اس تحفے کو سنبھال کے رکھیں, آپ مجھے کوئی تحفہ دیں, میں اس تحفے کو سنبھال کے رکھوں, جب میں تحفہ استعمال کروں آپ کی یاد آئے, جب آپ تحفہ استعمال کریں آپ کو میری یاد آئے. میں کہتا ہوں امت کتنی بے وفا ہو گئی کہ نبی کا دیا ہوا تحفہ نماز بھول گئی. انہیں دنیا کی ہر مصروفیت پیاری ہے, انہیں دنیا کا ہر کام پیارا ہے, یہ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں. اور جس دور سے اس وقت گزر رہے ہو, الیکشن, پارٹیاں اور جناب دوسروں کے ساتھ چلنا, دوڑنا, بھاگنا, وقت نکالا جا رہا ہے. میری وہ پارٹی ہے, میرا وہ لیڈر ہے. ان لیڈروں کی خاطر جن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ سچائی ان کے پاس ہے یا نہیں, قبر میں کام آنا ہے یا نہیں, اور اس سچے لیڈر کو بلا رہے ہیں قبر کے اندر جس کے چہرے کی وجہ سے اللہ روشنی عطا فرمائے گا. میں اس خوبصورت موقع پر شب معراج کے اندر یہی جملہ ہر دفعہ کی طرح پھر دہرانا چاہتا ہوں, نماز سینے لگا لو. نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ قبر کا نور ہے, یہ قبر کی روشنی ہے, یہ معاشر کے دن اللہ کے دربار میں قربتوں کا سبب ہے, یہ رزق میں برکتوں کا ذریعہ ہے, یہ گھر کے اندر رحمتوں کا ذریعہ ہے. گویا اگر کوئی دنیا میں چاہتا ہے اس کے وجود کو دیکھو تو یاد آ جائے بندہ ایمان والا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سجدے کی پابندی کر لے, سجدہ اپنی زندگی میں داخل کر لے. یہ آقا حضور نے پہلا منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا, اور مجھے بتایا گیا کہ سر اس لیے کچلے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر فرض نماز کو اہمیت نہیں دی, سر ان کے بھاری ہو جاتے تھے. اور یہاں سے یہ بھی محسوس کیجئے آپ کہ یہ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی سر ان کا بھاری ہو جاتا ہے, کبھی کبھی چھٹی کر لیتے ہیں, کبھی کبھی نہیں آتے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کا تذکرہ نہیں ہوا جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں, جنہیں رب یاد ہی نہیں, جنہیں نماز کا پتہ ہی نہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا, جنہیں زندگی اور موت اس کے مقصد کا پتہ نہیں, ہم کیوں آئے تھے. ہم جانور نہیں تھے, ہم انسان تھے. جانور کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے, اس کی زندگی کا مقصد خالی کھانا ہوتا ہے, صرف سونا ہوتا ہے, بس, اور کوئی تیسرا مقصد نہیں. اسے ڈنڈا لے کے ادھر لے جاؤ وہ ادھر جائے گا, اسے بٹھا دو بیٹھ جائے گا, اسے اٹھا دو اٹھ جائے گا. چونکہ جانور ہے, بے عقل ہے. تو صاحب عقل تھا, تیری تو پرواز فرشتوں سے بڑھ کر تھی. تجھے تو رب نے اعزاز عطا فرمایا تھا کہ ہم نے تجھے اپنے دربار میں جھکنے کے لیے پیدا فرمایا. مجھے بتاؤ اگر بندہ اپنی آمد کا مقصد ہی بلا بیٹھے, بس شب معراج کی ان بابرکت ساتوں کے اندر اگر آپ نمازی ہیں
تو تہجد کا اضافہ کیجئے، اگر آپ نمازی ہیں اشراق چاش ساتھ جوڑیے، اگر آپ نمازی ہیں تو پچھلی قضا نمازوں کو بھی ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اور نمازوں پر استقامت کی دعا مانگیے، مزید لذت پیدا کیجئے، ذوق شوق پیدا کیجئے، اور اگر سجدہ زندگی میں نہیں ہے تو آج پختگی کا ارادہ اور نیت کیجئے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ بارہا میں نے کہا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، یہ قبر کی رونق ہے۔ آج جو چل کے اپنے قدموں سے اللہ کے دربار کے اندر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، پاؤں کی طرف سے قبر میں عذاب آنے لگے گا، آپ کے پاؤں بول کے کہیں گے ربا میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں، اسے عذاب نہ دینا، انہی قدموں سے چل کے یہ تیرے گھر میں فرض پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے دربار کی گواہیاں ہیں۔ آئیے میں ایک اور مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا ہے، اور جب وہ باہر نکل آتا ہے تو دوبارہ داخل کرنے ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوراخ چھوٹا ہے، وہ نکل تو آیا لیکن دوبارہ داخل نہیں ہو سک رہا۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ چھوٹے سوراخ سے بڑا بیل نکلا ہے، دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ نہیں جا رہا، کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو جبریل نے بتایا ھذا الرجل، یہ وہ بندہ ہے یتکلم بالکلمۃ العظیمہ، جو اپنے چھوٹے منہ سے بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے، بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے، مثلا جھوٹ بول دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا اس وقت جو کچھ چل رہا ہے، دعا کریں اللہ علیہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ جھوٹے لوگوں کے جھوٹے وعدے ہیں، بولے جا رہے ہیں، وہی کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں جنہیں سن سن کے کان پک چکے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے جو زبانوں سے نکلے ہیں، وہ اب جب ریکارڈڈ وہ دوبارہ چلائی جاتی ہے، بھئی کل بھی تو یہی بول رہا تھا، پورا نہیں ہوا، اگلے دن بھی تو اس نے یہی بولا تھا، پورا نہیں ہوا، بے حیائی کی باتیں، جھوٹی باتیں، تہمتیں، عیب جوئیاں۔ فرمایا بڑی بات بندہ کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے، پھر کوشش کرتا ہے واپس چلی جائے، لیکن زبان سے نکلی بات کبھی واپس، پوری حدیث سنیے۔ آقا حضور نے فرمایا فَيَنْدُمُ عَلَيَّ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا، وہ اپنی زبان سے بڑی بات کہہ دیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے واپس چلی جائے، لیکن وہ واپس جاتی۔ میں اپنے ماحول میں بتانا چاہتا ہوں، جھوٹ نہ نکالیے زبان سے، لاوا گوئی نہ کیجئے زبان سے، بڑی بڑی چھوڑنے والی عادت وہ نہ ڈالیے۔ کچھ مسلمانوں کو عادت ہوتی ہے، وہ ہوتے بالکل کک ہیں لیکن اپنے آپ کو پہاڑ بنا کر وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں وہ ہوں تو میں وہ ہوں تو میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا۔ یہ جو میں ہے نا، آپ کو پتا ہے بکری کی میں بھی یہ تب ہی سکون میں ہوتی ہے جب وہ چھری کے نیچے آتی ہے، یہ بندے کو مروا دیتی ہے۔ اپنی زبان سے وہی بات نکالیں جس بات کو پورا کر سکے، اور جب ہم اپنی باتوں پر سوچنا شروع کریں گے، بولنے سے پہلے انہیں تولنا شروع کریں گے، تو ہمیں گناہوں کی کمی کا احساس ہوگا۔ دن بھر زبان سے نکلنے والے کتنے گناہ ایسے جو لکھے جا رہے ہیں، تسلسل سے نامہ اعمال میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبانوں کی ہمیں حفاظت نصیب فرمائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور منظر بھی دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جنہیں جانور تکلیف دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، بہت سارے جانور تھے، بڑے بڑے، پاؤں میں روندا ہونے جا رہا تھا، لباس ان کے اترے ہوئے تھے، اور اگلا میں نے عذاب ان کا کیا دیکھا کہ دوسکیوں کا خون اور پیپ نچوڑ انہیں پلایا جا رہا تھا۔ یہ بڑا سخت عذاب تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جانوروں کے ذریعے جنہیں اذیت دی جا رہی ہے، دوسکیوں کا خون نچوڑ پیپ یہ پلایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین لا یصدون صدقات اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ وما ظلمهم اللہ شیئا،
اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رب نے مالدار بنایا تھا، انہوں نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ سونا چاندی تھی، مال کا حق نہیں ادا کیا۔ نقدی مال تھا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بارہا میں نے بولا ہے کہ مال نہ ہو یہ بھی آزمائش ہے، اور مال ہو یہ بڑی آزمائش ہے۔ اور اگر مالدار بندے اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کے ادا کریں تو کوئی غریب بندہ وہ پنکھے کے ساتھ رسی ڈال کے جھولے نہ، اور کسی غریب کی بیٹی وہ بچوں کو زہر دے کے ابدی نیند نہ سو جائے، اور کوئی غریب اپنے بچوں کو لے کے پانی میں نہ ڈوبے۔ یہ سب کچھ معاشرے میں تب ہوتا ہے جب مالدار لوگ اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ نہیں رہا کسی کے پاس، نہیں رہے گا کسی کے پاس۔ یہ ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب ہمارے پاس ہے، آزمائش ہے، ہمارے بعد کسی اور کے پاس آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا نفلی نہیں توفیق تو نہ دو، لیکن کم از کم جو فرض حق بنتا ہے اسے پورا کرو۔ سال کے بعد زکوٰۃ، زندگی میں ایک مرتبہ حج، رمضان آئے تو صدقہ فطر، یہ وہ مال کے حقوق ہیں۔ سال کے بعد ایک مرتبہ قربانی، یہ وہ مال کے حقوق ہیں جو صاحب مال پر شریعت نے لازم کی ہے۔ اور اگر کوئی ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا تو یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے گا۔ اور کس طرح؟ یہ جتنا سونا چاندی ہے، جمع شدہ مال ہے، یہ جتنے بنگلے پلازے ہیں، یہ جتنی جائیدادیں پلاٹ ہیں، اگر ان کا حق ادا نہ ہوا، اگر زکاتیں ان کی ادا نہ کی، اور یہ اسی طرح چھوڑ کے پچھلوں کے حوالے کر کے بندہ جا کے قبر میں لیٹ گیا، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں انسان کے گلے میں توک بنا کے ڈالا جائے گا، اور اس کا مال اسے ڈسے گا، بندہ بھاگے گا، مال کو یعنی اس سانپ کو اللہ زبان دے گا، اور وہ بول کے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کا دنیا کے اندر تو نے حق نہیں ادا کیا، آج تجھے ڈسنے کے لیے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور تیرے اوپر مجھے مقرر کیا ہے، میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ تو اللہ عافیت عطا فرمائے۔ یہ میں نے چند مشاہدات آپ کے سامنے معراج کی رات کے بیان فرمائے، اور سرکار نے اس رات کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ میری امت باخبر ہو جائے اور مرنے سے پہلے پہلے اس اخروی جہان کی تیاری کر لے۔ ہم اللہ کے دربار گہربار کے اندر دعا و التجا کرتے ہیں، اللہ اس رات کے طفیل ہمیں سچی سچی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، سجدے کی رب توفیق دے دے، صاحب مال لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔